کورونا کے حوالے سے ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں بین الاقوامی دنیا کے روحانی بابا عرفان الحق۔ بابا جی، میں طارق مجید کھوکھر میرا نام ہے۔ میں پاکستان نیوز انٹرنیشنل کی طرف سے آپ کے پاس آیا ہوں کہ موجودہ حالات میں حکومت کے ساتھ ساتھ تمام قوم پریشان ہے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ آپ اس ضمن میں عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے روحانی لحاظ سے اور مذہبی لحاظ سے بیماریوں کی کیا حیثیت ہوتی ہے اور ان پہ کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے؟ اس ضمن میں آپ نے اللہ کے کلام سے اور نبی کے ارشادات سے کیا کیا حاصل کیا ہے؟ کیا آپ لوگوں کو بتانا پسند فرمائیں گے؟ بابا جی عرفان الحق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ کرونا ہی کے حوالے سے میں گفتگو کر چکا ہوں اور لوگوں کو سمجھانے کی پوری صحیح اور کوشش کی ہے۔ سب سے اول بات یہ ہے، بہت سے لوگ اس کو عذاب سمجھ رہے ہیں۔ یہ عذاب الہی نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز عذاب الہی ہو تو اس میں ریکوری نہیں ہوتی، ریپیئر نہیں ہوتی، ریکنسٹرکشن نہیں ہوتی۔ اس میں تو بے شمار لوگ، بڑی کثیر تعداد میں لوگ شفا یاب ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس کو عذاب سمجھ کے خدارا بہت زیادہ پریشان اور مایوس نہ ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک سرزنش ہے، ایک وارننگ ہے۔ یہ جراثیم خود پھیلے ہوں یا کچھ لوگوں کی سازش یا کسی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے پھیلے ہوں، مگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پروردگار عالم کے قانون کا حصہ نہ ہو اور اس کی مرضی اس میں شامل حال نہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے، لوگ خوفزدہ ہیں کہ یہ بہت لمبا عرصہ چلے گا اور یہ بیماریاں پھیلتی چلے جائیں گی، زندگی اسی طرح مفلوج اور محدود ہو جائے گی۔ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، اس کو آپ کو سمجھنا ہے۔ وبائی امراض بالکل آندھیوں کی طرح ہوتے ہیں، اور آندھی جو ہے وہ کبھی لمبی دیر تک نہیں چلتی، اس کا مدت بہت مختصر ہوتی ہے۔ اسی لیے پرانے بزرگوں کا قول تھا کہ بارش آئے تو چلتے رہو، اپنا سفر جاری رکھو، اور آندھی آئے تو اپنے سفر کو روک دو، کیونکہ اس کی عمر لمبی نہیں ہوتی۔ ایسی کوئی بھی وبائی مرض ہو، اس کی عمر لمبی نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ تعالی آپ چند دنوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، خود محسوس کر لیں گے کہ اس کو ریورس گیئر لگ جائے گا اور یہ یہیں دب کے رہ جائے گا۔ جتنا بھی یہ اس وقت طوفان بپا ہے، انسانی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے، یہ سب نقصانات اللہ پورے کر دے گا اور اس جرثومے کو ختم کر دے گا۔ ایک تو یہ آپ پر امید رہیں کہ یہ کوئی بہت لمبے ٹائم اور لامحدود وقت کے لیے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مگر کچھ پہلو اس میں ایسے ہیں جو ہمارے کرنے کے ہیں، اس کی احتیاط کے علاوہ۔ اس کے جو اثرات ہیں، جن میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے، ان پہ زیادہ آتے ہیں۔ اس میں بیمار لوگ ہو سکتے ہیں، شوگر کے، بلڈ پریشر کے، دل کے، پھیپھڑوں کے مریض ہو سکتے ہیں، ٹی بی کے مریض ہو سکتے ہیں، عمر رسیدہ لوگ ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ ایسی چیزوں کا استعمال کریں جو ان کی قوت مدافعت میں اضافہ کرے۔ اس میں پھل ہیں، اس میں گوشت اور انڈا ہے، اس میں کھجور ہے، شہد ہے، زیتون ہے۔ اچھی خوراک ہے، تھوڑی بہت اپنے گھروں کے اندر ہی محفوظ رہتے ہوئے چہل قدمی کریں یا ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں۔ یہ اس کے دنیا داری کے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہمیں روحانیت کی طرف لے کے جاتا ہے، جو بہت بنیادی طریقہ ہے۔ وہ طریقہ بیان کرنے سے پہلے میں ایک چند آیات اور چند احادیث مبارکہ کا یہاں ذکر ضرور کرنا چاہوں گا، تاکہ آپ لوگ اویئر ہوں اور پتہ لگے۔
کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 276، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جب کسی قوم میں فحاشی کھلے عام ہونے لگے تو اللہ ان میں ایسی بیماریاں پیدا کرتا ہے جو سابقہ قوموں میں نہیں ہوتی تھی۔ مسند احمد، حدیث حسن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے تو اللہ ان لوگوں کی زندگی تنگ کر دیتا ہے اور معیشت کی پریشانی اور حکمرانوں کا ظلم مسلط کر دیتا ہے۔ مسند احمد۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124، جو ہمارے ذکر یعنی قرآن سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ اب یہ قرآن حکیم ہے اور حدیث مبارکہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمیں پوری طرح آگاہی دے رہی ہیں کہ ہماری غلطی کہاں پر ہے۔ یونس علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کہا یونس علیہ السلام سے کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ میں ان پہ عذاب بھیجنے لگا ہوں، یہ نافرمان ہو گئے ہیں۔ جب یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ خبر دی تو ساری قوم سجدے میں گر گئی۔ 1 لاکھ کے قریب ان کے امتی تھے، وہ سب لوگ سجدے میں گر گئے۔ اللہ نے اپنا کہا ہوا عذاب ٹال دیا، اللہ نے اپنا کہا ہوا عذاب ٹال دیا۔ یہ تھی اجتماعی توبہ اور اجتماعی معافی۔ ہمیں جو ضرورت ہے وہ اجتماعی توبہ اور اجتماعی معافی کی ہے۔ میں نے خالی معافی کا لفظ استعمال نہیں کیا، پہلے توبہ کا لفظ استعمال کیا۔ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، توبہ اور معافی ایک چیز نہیں ہے۔ معافی کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہے، ماضی سے ہے، کہ جو غلطیاں ہم نے کی، جو گناہ ہم نے کیے، اللہ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے اس کا مواخذہ نہ کرے۔ اور توبہ کا تعلق مستقبل سے ہے کہ ہم آج کے دن وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یہ برے کام نہیں کریں گے، اور آئندہ کے لیے اللہ سے کمیٹڈ ہوتے ہیں اور کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ برائیاں ترک کریں گے، تو ہم پہ رحم فرما۔ اس لیے ہمیں توبہ کی اور معافی کی دونوں کی ضرورت ہے۔ اور توبہ ہمیں کس سے کرنی ہے؟ توبہ ہمیں کرنی ہے سود سے، سود کے نظام سے، جو اللہ کی بغاوت ہے، جس کو اللہ نے اپنے اور اپنے رسول سے جنگ قرار دیا ہے۔ حکومت کو سود کے نظام کو ختم کرنے کی پروگرام کو واضح کرنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے اور بتانا ہے کہ ہم سود سے بچ رہے ہیں اور ہم سود کے نظام کو ختم کریں گے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور جو ہم جنگ اللہ کے خلاف لڑ رہے ہیں ہم اس سے باز آ جائیں۔ دوسری چیز بے حیائی سے نجات حاصل کرنی ہے۔ یہ جیسے حدیث مبارکہ بھی میں نے کوٹ کی کہ کسی قوم میں جب کھلے عام فحاشی ہونے لگے تو بے حیائی ہمارے ہاں بہت پھیل گئی ہے۔ اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھ لیں ہم سب کہ ہمارے ہاں اب بے حیائی کس حد تک پھیل چکی ہے۔ پھر ہم کم ناپ تول کے عادی ہو گئے ہیں، پیسے پورے لیتے ہیں، سامان پورا نہیں دیتے۔ ہر چیز میں ملاوٹ کے ہم عادی ہو چکے ہیں۔ ہمیں ملاوٹ کو چھوڑنا ہے، ناپ تول میں کمی کو چھوڑنا ہے، اقربا پروری کو چھوڑنا ہے، رشوت کو چھوڑنا ہے، ظلم کو ترک کرنا ہے۔ بے شمار ہمارے ہاں ظلم ہو رہا ہے۔ ہر طاقتور، کسی لحاظ سے بھی طاقتور ہو، وہ کمزور پہ ظلم کر رہا ہے۔ اور قرآن حکیم اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو اللہ نے جتنی قومیں تباہ کی ہیں باوجہ ظلم تباہ کی ہیں، کہ وہ کمزوروں پہ ان کے طاقتور لوگ ظلم کیا کرتے تھے۔ ہمیں ان چیزوں سے معافی مانگنی ہے، اللہ سے توبہ کر کے معافی مانگنی ہے کہ اللہ ہم نے جو کر لیا سو کر لیا، آئندہ ہم اس طرح کی حرکات نہیں کریں گے اور تیرے فرما بردار بن کے رہیں گے۔ ایک بات تو لوگوں کو خود ہی، اور ایک بات بڑی خاص ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے
کہ جب ظالم مظلوموں سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہو جائیں تو مظلوموں کا یہ حق ہے اور یہ فرض ہے کہ وہ ہر حال میں ظالموں کو معاف کریں. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو داخل جنت نہیں ہو سکیں گے. اب یہاں ہمارے ہاں ظالم تیار ہو جائیں اور لوگوں سے عملاً معافی مانگیں, جس کا جو نقصان کیا ہے اس کو پورا کرنے کی صحیح کریں, اور جو مظلوم ہیں جن کے ساتھ ظلم و زیادتیاں ہوئی ہیں وہ ان لوگوں کو معاف کر دیں. ہمیں ایک بڑی دقت یہاں اس وقت آ رہی ہے, لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں تک محدود ہو جائیں. لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں, گھروں میں رکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں, جبکہ ہمارے رسول و آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال شعب ابی طالب میں رہے. انہوں نے 3 سال اس گھر کے اندر, اس گھاٹی کے اندر گزارے. ہم 15 دن بھی نہیں گزار سکتے, جبکہ ہماری اپنے بیوی بچوں کی, بہن بھائیوں کی, اپنے ان پیاروں کی جن سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں, ان کا بھی تحفظ اس میں ہے, آپ کا بھی تحفظ اس میں ہے کہ اپنے آپ کو محدود زندگی کے ساتھ کوئی یہ مشکل کا وقت گزار لیں. علاج میں نے پہلے بھی کچھ علاج تجویز کیے تھے, ایک علاج پھر تجویز کرتا ہوں. تو یہ بھی بہت ہی آسان ہے اور انشاءاللہ یہ کرنے والا 3 دن کے اندر کرونا وائرس کے اثرات سے نکل جائے گا. 2 قطرے تیل زیتون, 2 قطرے تیل کلونجی صبح و شام یا دوپہر کو بھی چاہیں تو ناک میں ڈالیں. 10 دن سے زیادہ یہ علاج نہیں کرنا پڑے گا. اس کے جرثومے ناک سے ہی داخل ہوتے ہیں اور سانس کے نظام کو اور پھیپھڑے کے نظام کو متاثر کرتے ہیں. یہ ایسا تیر بہدف نسخہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے جس میں شفا کی ریٹنگ 100% ہوگی. اللہ آپ کو اس سے محفوظ رکھے, ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. صاف ستھرا رہیں, ذہن و دل و دماغ کو صاف ستھرا رکھیں اور خوراک بھی سادہ کھائیں اور صاف کھائیں. کوشش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو اسٹڈی کریں, اس کی نقل کریں. اس کی نقل میں آپ کی عزت ہے, آپ کی معراج ہے, آپ کی آبرو ہے, آپ کا تحفظ ہے. بابا جی, موجودہ حکومت عمران خان جس طرح کام کر رہے ہیں, آپ کیا مشورہ دیتے ہیں موجودہ حکومت کو کہ ان تمام معاملات کو ٹیک اپ کرنے کے لیے اور ان پر قابو پانے کے لیے کیا وہ صحیح کر رہے ہیں, ان کی ٹیم ان کے ساتھ چل رہی ہے؟ اس ضمن میں گورنمنٹ کو کیا حکمت عملی بنانی چاہیے؟ بہت شکریہ آپ کا, بہت خوبصورت بات آپ نے کی. جہاں تک میں نے ان کو اسٹڈی کیا ہے, میں نے کل ہی ایک افسر کو یہ کہا کہ میری عمر اس وقت 74 سال ہے. میں نے 74 سال میں اپنے ملک کی ایڈمنسٹریشن کو اس طرح کبھی اس سے پہلے کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ پہلا موقع ہے کہ لوگ اپنی بھوک, اپنی نیند, اپنا آرام چھوڑ کے اور اخلاق کے ساتھ, لگن کے ساتھ, جستجو کے ساتھ, جد و جہد کے ساتھ, پوری ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے وزیر اعظم عمران خان کی محبت, اخلاص اور کوشش کا بڑا دخل ہے. اور ویسے بھی میرا خیال ہے ہماری قوم کا اپنا ایپٹیچیوڈ بھی یہی ہے کہ جب کبھی مشکل پڑتی ہے تو یہ کمال کی 90 ڈگری بالکل بدل جاتے ہیں. ان کو چاہیے, ہمارے وزیر اعظم کو, کہ جہاں جتنی پریشانی ہیں وہاں اپنی موجودگی کا اتنے احساس بڑھائیں, وہاں جائیں, اس کو وزٹ کریں, تاکہ اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ لوگوں کو ڈپریشن سے نکالنا ہے, مایوسی سے نکالنا ہے. اس کا حملہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر آپ مایوس نہ ہوں. حکمران جتنا زیادہ لوگوں سے مربوط رہے گا, ان سے لنک میں رہے گا, مشکل میں اس لوگوں کو فیل ہوگا کہ یہ تو ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے, لوگوں کا مرال اتنا بوسٹ ہوگا اور بیماری اتنی دور بھاگے گی. ان کو مزید فعال کرنا چاہیے. یہ بالکل لوگوں کو لمحہ بہ لمحہ جس طرح خبردار کر رہے ہیں اور انفارم کر رہے ہیں, یہ بہت اعلیٰ کام ہے جو یہ انجام دے رہے ہیں, مگر ایفیشنسی مزید بڑھائیں. بابا جی, آپ سے ایک اور سوال ہے کہ امریکہ جس نے پوری دنیا پہ قبضہ کیا ہوا ہے,
اور وہ اپنے آرڈرز اس طرح عمل درآمد کرواتا ہے اپنے احکامات پہ۔ آج جو امریکہ کی اور دوسرے یہود کے ممالک کی حالت ہے کہ آج وہ بھی اللہ کے سامنے جھکنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، کیا یہ اللہ کی طرف سے ان کو پیغام ہے؟ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کو کیا رد عمل، اس کے بارے میں کیا حکمت عملی بنانی چاہیے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پروردگار کے اپنے بھید ہوتے ہیں۔ انسان، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ جو سازشیں کرتے ہیں اور جو یہ اسکیمیں بناتے ہیں، اور اللہ بھی اسکیمیں بناتا ہے، اور اللہ سب سے بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اما اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہمیں بات سمجھا رہا ہے اور ہمیں جو سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں میں خوف کی وجہ سے ایک بڑی تیزی سے تبدیلی آنے کے امکانات ہیں۔ جیسا کہ اسپین میں مسجدیں کھل گئیں جو 500 سال سے بند تھی، چائنا میں مسجدیں جو سیل کر دی گئی تھی وہ ری اوپن کر دی گئیں، لوگ سڑکوں پہ سجدے کر رہے ہیں، وائٹ ہاؤس میں قرآن حکیم کی تلاوت ہو رہی ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے۔ یہ ان لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اگر یہ فیلنگ ان کی اسی طرح چلتی رہی اور مسلمانوں نے اپنے کردار سے، حسن سلوک سے اس وقت یہ ثابت کر دیا کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم زیادہ اچھے ہیں، زیادہ کردار والے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا بہت تیزی سے اللہ کی طرف پلٹ پڑے گی، کیونکہ اس خوف نے جس کی ریمیڈی ان کو نظر نہیں آ رہی، لوگوں کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ ہمارے پاس کون سا راستہ بچتا ہے، اور وہ راستہ ہے اللہ کے حضور سجدے میں گرنے کا۔ بہت مہربانی بابا جی، آپ کا میں نے ٹائم دیا، آپ نے مجھے وقت دیا، میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ آپ سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔